السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے پوسٹ بھیجی غیب کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غیب کی واضح دلیل، فلا یظہر علی غیبی احدا، عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبی احدا۔ میرے پیارے بھائی، یہ آیت دلیل ہے غیر اللہ کے لیے علم غیب کی نفی کی۔ اگر پیغمبر غیب جانتا ہے تو پھر اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت؟ اور جب پیغمبر غیب جانتے تھے تو سبحان اللہ، جناب جبریل علیہ السلام کی آمد پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ڈر کیوں گئے اور پریشان کیوں ہو گئے؟ اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے، سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس کیوں لے کر گئی؟ وہ تو پہلے سے ہی جبریل کو بھی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی یوں جانتے تھے، اور کلام اللہ کو بھی جانتے تھے، جبریل کا آنا بھی جانتے تھے، وہ تو سب کچھ عالم الغیب تھے، تو پھر پریشان کیوں ہوئے؟ تو جب پیغمبر غیب جانتے ہیں، اللہ کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک بات پہلے ہی جانتا ہوں، آپ وہ بات بتا کر مجھ پر کیا احسان کر رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آج یہاں پاکستان کے اندر 12/6/2017 ہے، 12واں مہینہ 6 تاریخ 2017 ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، عبد الکریم بھائی مجھے بتائیں، حافظ صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو؟ جی بتائیے۔ آج 6 تاریخ ہے اور 12واں مہینہ 2017 ہے، اور اسی طرح پاکستان میں آپ کے پاس 7:16 ہیں۔ تو یہ عبد الکریم نے میرے اوپر کیا خاک احسان کیا ہے؟ میں تو پہلے ہی جانتا ہوں کہ آج 6/12/2017 ہے۔ اب یہی بات عبد الکریم مجھے کہے کہ حافظ صاحب ایک بات بتانے لگا ہوں۔ ہاں جی بتائیے۔ وہ بات یہ ہے کہ آج 6/12/2017 ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی یہ میں پہلے ہی جانتا ہوں، آپ نے میرے اوپر کیا احسان کیا؟ تو جب پیغمبر غیب جانتے ہیں، اللہ کو بتانے کی ضرورت کا ہے کی؟ تو یہ آیت نفی ہے غیر اللہ کے لیے علم غیب کی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ عالم الغیب، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اور اپنے غیب پر اللہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، اپنا غیب اللہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے منتخب رسولوں کے، اور ان کے آگے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ پہرے دار لگا دیتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک سے عائشہ کے متعلق نہ پوچھتے، آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ اس بہتان بازی کا جو کریٹر ہے وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، اور یہ محض جھوٹ ہے، اور عائشہ نے کوئی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے، ان مشرکوں سے بندہ پوچھے خیبر میں زہر لگی بکری کا گوشت دیا گیا، تو نبی علیہ السلام پہلے ہی بتا دیتے اور اپنے پیارے صحابی کو شہید نہ ہونے دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، جتنا بتاتا ہے بتا دیتا ہے، اور جب اللہ نہیں بتاتا تو نہ آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا، نہ دائیں کا، نہ بائیں کا۔ تو اس لیے یہ سورۃ الجن کی آیت مبارکہ غیر اللہ کے لیے علم غیب کی نفی ہے۔ اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ جب بتاتے ہیں تو کروڑوں میل دور کی بتاتے ہیں، نہیں بتاتے تو قریب کی بھی نہیں بتاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، آ کر کہا کہ بھیڑیا آیا اور جناب یوسف کو کھا گیا۔ بابا جی یعقوب علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا، آپ کا کیا خیال ہے وہ اپنے پیارے لخت جگر یوسف کو یوں کنویں میں پڑا رہنے دیتے؟ نہیں پتہ تھا، صبر کر لیا، اور جب اللہ نے بتانا چاہا، انی لاجد ریح یوسف، ابھی یوسف کی قمیض چلی ہے لیکن جناب یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ گئی۔ تو یہ آیات دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا ما سوا، اللہ کا غیر وہ غیب نہیں جانتا،
لیکن جب عقل الٹی ہو تو پھر لیلا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی ہے۔ پھر عقل کے الٹوں کو اللہ ہی ہدایت نہ دے۔